انصاف کی جگہ پر دنیا سے مر کر آنے والا وہ شخص جو نئے دور کا ملک کا بادشاہ تھا، نیک روح، آپ کو دنیا میں سارے مخلوقوں میں سے بہترین مخلوق بننے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو اندرونی سمجھ دیا گیا تھا اور باہری تربیت بھی ملے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے پانچویں ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اس کے لیے آپ کو بھیانک سزا کی جگہ پر بھیجنے کی سزا ملتی ہے۔ کیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ شخص: یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے اتنی نیکی کی ہے کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ جب میں نے گدی سنبھالا تو ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ لوگ نیک بادشاہ کے بڑے بیٹے کو اپنا رہبر مانتے تھے، اور وہ لوگ بار بار ملک میں بغاوت بھی کرتے تھے اپنے سوچ کو حکومت میں لانے کے لیے، لیکن میں اور میرے قبیلے کے لوگ نیک بادشاہ کے چھوٹے بیٹے کو اپنا رہبر مانتے تھے۔ میں نے اپنے ملک کے سارے لوگوں کو نیک بادشاہ کے چھوٹے بیٹے کو ماننے والا بنایا، اور پڑوس کے جو بھی ملک کے لوگ تھے نیک بادشاہ کے بڑے بیٹے کو اپنا رہبر وہ بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان ملک پر اپنا حکومت جمایا اور وہاں بھی نیک بادشاہ کے چھوٹے بیٹے کو ماننے والا بنایا لوگوں کو۔ نیک بادشاہ: آپ کے ملک میں بے حساب جرم، بے حساب غریب، بے بس، آپ کو بہترین مخلوق بن کر لوگوں کو خدمت گزار بنانا تھا۔ آپ نے پانچویں ذمہ داری کے لیے کیا کیا؟ نئے دور کا بادشاہ: میں نے نیک بادشاہ کے گھر کو جو زیارت کی جگہ تھی اسے اور بھی عالیشان بنایا، اس کے اطراف میں لوگوں کے ٹھہرنے کھانے پینے کے لیے بہترین جگہ بنائی۔ نیک روح: اس جگہ پر بے حساب غریب بے بس لوگ اپنے گزر بسر کے لیے آتے تھے، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کے حالات بے حد مشکل میں تھے۔ اگر آپ پانچویں ذمہ داری پر محنت کرتے تو ان کے حالات اچھے ہوتے۔ آپ بتائیے کہ پانچویں ذمہ داری کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نئے دور کا بادشاہ: جہاں پر نیک بادشاہ اور نیک روح کی پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ صدیوں سے کھنڈر بنا ہوا تھا۔ ہم نے اس جگہ کا پتہ لگایا اور وہاں پر صاف صفائی کروایا، اور اس جگہ کے اطراف میں بھی لوگوں کے ٹھہرنے کھانے پینے کی جگہ بنایا۔ نیک روح: اچھی بات ہے۔ اس جگہ پر بے حساب غریب لوگ اپنے گزر بسر کے لیے بھیکیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے حالات زمانے سے اسی طرح سے تھے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر، نہ ہی صحیح سے کپڑا اور نہ ہی کھانا تھے۔ ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نئے دور کا بادشاہ: بے حساب قاتلوں کو موت کی سزا دی، بے حساب چوروں کو سخت سے سخت سزا دی، بے حساب گناہ گاروں کو سخت سے سخت سزا دی۔ نیک بادشاہ: اس کے بعد بھی آپ کے ملک میں بے حساب جرم ہو رہے تھے، نہ تو عوام محفوظ تھے اور نہ ہی آپ بتائیے کہ آپ انسان برائی کرتا کیوں ہے؟ نئے دور کا بادشاہ: جب انسان پر اس کا برا روح حاوی ہو جاتا ہے۔ نیک روح: آپ انسان کو سزا دینے میں تو بہت زور لگایا، لیکن اگر آپ انہیں بہترین انسان بنانے کے لیے زور لگاتے آپ بھی خوشحال رہتے اور عوام بھی۔ آپ نے پانچویں ذمہ داری کے لیے کیا کیا؟ بادشاہ: میں نے پانچویں ذمہ داری کی تعلیم کی جگہ پر جو تعلیم دیتے تھے ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور اس زمانے کے جو خانے تھے اس کو زیارت کی جگہ بنایا۔ نیک روح: نیک بادشاہ،
نے قید خانے کا مطلب کیا سمجھایا تھا؟ نیک بادشاہ: نئے دور کا جو انسان اپنے خاندان سے اور اپنے پانچویں ذمہ داری کی تعلیم کی جگہ سے بھی بہترین انسان نہ بنے تو اسے قید کر کے وہاں اس کی صحیح تعلیم دے کر بہترین انسان بنایا جائے اور اس کے بعد اسے عزت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ نیک روح: تو پھر آپ قید خانے کا نظام کیوں نہیں لایا؟ بادشاہ: ابھی جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا اس سے آپ مجھے سیدھا بہترین خوشحالی کی جگہ پر بھیج دیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور اس جگہ کی کہانی یہ ہے کہ نیک بادشاہ کے پوتے کے دور میں ایک ملک ہوا کرتا تھا اور وہاں کے بادشاہ بہت ظالم تھے۔ اس نے نیک بادشاہ کے پوتے کو بہت تکلیف دیا۔ نیک بادشاہ کا پوتا اپنے دادا کا نظام اس ملک میں لانا چاہتا تھا، لیکن اس دور کا بادشاہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے دادا کا نظام ادھر لاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور لیکن نیک بادشاہ کا پوتا نہیں مانا، جس پر وہاں کے ظالم بادشاہ نے ان کے پوتے کو قتل کر دیا۔ ہم نے جہاں پر نیک بادشاہ کا پوتا قتل ہوا تھا، میں نے اس جگہ کو بہترین زیارت کی جگہ بنایا۔ نیک روح: اگر آج کے دور میں وہی نیک بادشاہ کا پوتا آپ کی حکومت میں آتے اور اس ملک میں نیک بادشاہ کے نظام کو لانے کی کوشش کرتے تو آپ بھی وہی کرتے جو وہ ظالم بادشاہ نے کیا۔ نیک روح: آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ملک میں پانچویں ذمہ داری کے لیے کیا کیا؟ نئے دور کا بادشاہ: یہ کام ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ نیک روح: کیا یہ کام بادشاہ بننے سے بھی زیادہ مشکل تھا؟ نئے دور کا بادشاہ: نہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نیک روح: اگر آپ پانچویں ذمہ داری کو پورا کرتے تو آپ دنیا میں کیسی زندگی جیتے؟ بادشاہ: اسی طرح جس طرح نیک بادشاہ اور اس دور کے بادشاہوں نے زندگی گزاری، نہ دوسروں سے خوف، نہ ہی عوام سے، نہ ہی پڑوسی ملک سے، ہر طرف سے محبت ہی محبت اور ہمدردی ہی ہمدردی ملتی تھی۔ نیک روح: آپ کے ملک میں بے حساب جرم، بے حساب لوگوں میں بے بسی، بے حساب پانچویں ذمہ داری کے لیے لوگوں میں بے بسی، اور آپ نے پانچویں ذمہ داری کو پورا نہیں، اس لیے ہم آپ کو بھیانک سزا کی جگہ پر بھیجتے ہیں۔ لیکن اب ہم آپ کو دوسری عدالت میں بھی بھیجتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ کی نیکیاں بے حساب ہوں گی اور آپ کے نیکیوں کا وزن اتنا ہوگا کہ اس گناہ سے بھی زیادہ، تو آپ کو بہترین خوشحالی کی جگہ پر بھیج دیے جائیں گے، ورنہ آپ کو بھیانک سزا کی جگہ ہی ملے گی۔ اس کے بعد بادشاہ کو دوسری عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔